خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید سننے میں بہت عام سا لگے، لیکن اس کے اثرات زندگی پر آپ دیکھیں تو کافی گہرے ہو سکتے ہیں۔ موضوع ہے ہم اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر ہم آج ہیل ایلروڈ کی ایک کتاب ہے جو 2012 میں آئی تھی، دا میریکل مارننگ، اس کا جائزہ لیں گے۔ بالکل معجزاتی صبح۔ ہاں، معجزاتی صبح۔ کتاب کا جو بنیادی دعویٰ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کہ اگر آپ صبح کا ایک معمول بنا لیں، ایک منظم بمقصد معمول، تو یہ آپ کی زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہر پہلو کو مطلب؟ ہاں، جیسے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت، آپ کی صحت، آپ کے رشتے، یہاں تک کہ آپ کا سوچنے کا انداز بھی۔ اچھا۔ مصنف کا خیال ہے کہ دن کا جو پہلا گھنٹہ ہے نا، جسے وہ گولڈن آور کہتے ہیں، اگر اسے خود کو بہتر بنانے، مطلب سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے وقف کر دیں، تو ایک ایسی مومنٹم بن جاتا ہے کامیابی کا جو سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح، یعنی دن کا آغاز ہی ایک جیت سے ہو۔ بالکل۔ اور آج ہماری بات چیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کتاب میں جو صبح کا معمول بتایا گیا ہے اس کے اہم حصے کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے کیا سوچ ہے، اور کیا واقعی ان سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہم صرف خلاصہ نہیں کریں گے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ طریقے عملی طور پر کیسے اور کیوں کام کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، تو آئیے پھر اس میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ کتاب ایک بڑا آسان سا یاد رکھنے والا فریم ورک دیتی ہے، سیورز، SAVERS۔ جی، سیورز۔ یہ اصل میں 6 عادتوں کا مخفف ہے جو اس معجزاتی صبح کی بنیاد ہے۔ ٹھیک۔ تو پہلا حرف ہے S، یعنی سائلنس، خاموشی۔ خاموشی۔ اس کا مطلب ہے دن کا آغاز مکمل خاموشی کے کچھ لمحوں سے کرنا۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے چند منٹ کا مراقبہ، یا بس آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لینا، یا خاموشی سے بیٹھ کر شکر ادا کرنا، یا صرف پرسکون بیٹھنا، کچھ نہ کرنا۔ ہاں بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ دن کی بھاگ دوڑ شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو تھوڑا ٹھہرا لیں، مرکز میں لے آئیں، ایک اندرونی سکون پیدا کریں۔ اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ کیوں خاموشی سے شروع کریں، مطلب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ تو جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ صبح سویرے کی یہ جو پرسکون مشق ہے نا، یہ آپ کے کورٹیسول لیول، یعنی جو تناؤ کا ہارمون ہے، اچھا، اسے کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ ہمیں دن بھر جو واقعات ہوتے ہیں ان پر صرف ریئیکٹ کرنے کے بجائے، یعنی فوراً جواب دینے کے بجائے، بالکل، اس کے بجائے ایک سوچا سمجھا یعنی پروایکٹیو انداز اپنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دن کے لیے ایک پرسکون ذہنی بنیاد سی فراہم کر دیتی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہوگا شروع میں، ذہن تو بھٹکتا ہے فوراً۔ جی بالکل، شروع میں مشکل پیش آتی ہے، ذہن ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن اہم بات ہے مستقل مزاجی، بس کرتے رہنا۔ تو آپ کا مشورہ ہے کہ بس شروع کریں، چاہے 1 منٹ سے ہی کریں؟ بالکل، 1 منٹ کی خاموشی بھی کچھ نہ کرنے سے تو بہت بہتر ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ذہن کو پرسکون کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اہم چیز نیت اور کوشش ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سیورز میں اگلا حرف ہے A، افرمیشنز، یعنی مثبت اقرار یا تاکیدات۔ جی، افرمیشنز۔ اس سے مراد ہے کہ آپ ایسے مثبت طاقتور جملے دہرائیں جو آپ کے اہداف، آپ کی اقدار یا آپ جیسی شخصیت بننا چاہتے ہیں اس کی عکاسی کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر، میں ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، یا میں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے پرعزم ہوں، اس طرح کے جملے۔ اور یہ صرف خالی جملے دہرانا نہیں ہے۔ نہیں، جب آپ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو یہ مثبت اقرار آپ کے لاشعوری ذہن کو آہستہ آہستہ ری پروگرام کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ری پروگرام کیسے؟ دیکھیں، ہمارے ذہن میں اکثر پرانے محدود کرنے والے عقائد ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے میں یہ نہیں کر سکتا، یا میں اس قابل نہیں۔ ہاں، ہوتے ہوں گے۔ تو یہ اقرار ان پرانے خیالات کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کی جگہ نئے زیادہ بااختیار بنانے والے، مطلب ایمپاورنگ خیالات لاتے ہیں۔ اچھا۔
اور یہ کتاب کے ایک بنیادی سبق سے براہ راست جڑا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ فرسٹ، یعنی ذہنیت پہلے۔ ذہنیت پہلے۔ جی، ایلروڈ کا ماننا ہے کہ ہماری جو باہر کی دنیا ہے نا، وہ ہماری اندرونی دنیا کا عکس ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کی ذہنیت مثبت اور پراعتماد ہے تو کامیابی کے امکانات خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے خود کو دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ اپنی سوچ کو جان بوجھ کر ایک مثبت سمت دینا ہے۔ بالکل، یہ خود کو حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ میں کیا صلاحیتیں ہیں، اور مؤثر اقرار بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ حال میں ہوتے ہیں، مطلب میں ہوں، نہ کہ میں ہوں گا۔ اچھا۔ یہ مثبت ہوتے ہیں، منفی الفاظ سے بچا جاتا ہے، اور یہ ذاتی ہوتے ہیں، اور اگر انہیں تھوڑے جذبے کے ساتھ، مطلب فیلنگ کے ساتھ دہرایا جائے تو ان کا اثر بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ انہیں لکھ کر اپنے سامنے بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ دن بھر یاد رہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں وی پر، ویژولائزیشن یعنی تصور۔ تصور؟ اس میں یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اپنے مقصد حاصل کرتے ہوئے دیکھیں، اپنی وہ مثالی زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں۔ جی۔ اور یہ صرف کامیابی کا نتیجہ نہیں دیکھنا، بلکہ اس تک پہنچنے کا جو عمل ہے اسے بھی تصور کرنا ہے۔ بالکل، یہ بہت سے ایتھلیٹس اور کامیاب کاروباری لوگ استعمال کرتے ہیں یہ تکنیک۔ اچھا۔ جب ہم ذہنی طور پر کسی کام کو کامیابی سے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی اہم پریزنٹیشن ہو یا کوئی مشکل بات چیت، تو ہمارا دماغ اسے ایک طرح کی مشق یا ریہرسل سمجھتا ہے۔ ذہنی ریہرسل؟ ہاں، ذہنی ریہرسل، اور یہ ہمارے آتم اعتماد کو بڑھاتا ہے، اور جب ہم اصل میں وہ کام کرتے ہیں تو ہماری کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ واہ! اسے کتاب کے ایک اور تصور سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، لیول 10 لائف۔ لیول 10 لائف؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کے 10 اہم شعبوں کی نشاندہی کریں، جیسے صحت، مالیات، رشتے، کریئر، ذاتی ترقی وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہر شعبے میں اپنی بہترین ممکنہ حالت یعنی لیول 10 کا تصور کریں، اور پھر اس تصور کو حقیقت بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ تو یہ صرف خوش فہمی میں رہنا یا دن میں خواب دیکھنے سے مختلف ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ دن میں خواب دیکھنا اکثر غیر فعال ہوتا ہے، مطلب آپ بس سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں۔ جبکہ تصور ایک فعال، بامقصد ذہنی مشق ہے۔ اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تمام حصوں کو شامل کریں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ دماغ کے ان حصوں کو متحرک کرتا ہے جو منصوبہ بندی اور عمل درآمد سے وابستہ ہیں۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اگلا حرف ہے ای، ایکسرسائز یعنی ورزش۔ جی، ورزش یہ صبح کے معمول کا ایک لازمی حصہ بتایا گیا ہے۔ مقصد صرف جسم کو جگانا اور توانائی بڑھانا ہی نہیں، بلکہ مجموعی صحت کو بہتر بنانا بھی ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے جو کتاب کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں جم میں پسینہ بہائیں۔ اچھا، یہ تو اچھی خبر ہے۔ جی، صرف چند منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش بھی کافی ہو سکتی ہے۔ جیسے کچھ جمپنگ جیکس کر لیے، یا پش اپس، تھوڑی یوگا یا اسٹریچنگ کر لی، یا بس تیز تیز چل لیے گھر کے اندر ہی۔ مقصد صرف خون کی گردش کو تیز کرنا اور جسم کو حرکت میں لانا ہے۔ لیکن اکثر صبح ورزش کا سوچ کر ہی تھکن سی ہونے لگتی ہے۔ اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ وہی بات، چھوٹی شروعات کریں، شاید صرف 5 منٹ سے شروع کریں۔ صرف 5 منٹ؟ ہاں، ورزش کو آسان بنائیں اپنے لیے، جیسے رات کو ہی کپڑے نکال کر رکھ لیں، گھر میں ہی کچھ کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس کے فوری فائدے محسوس کرتے ہیں نا، جیسے موڈ بہتر ہو گیا، توانائی زیادہ محسوس ہوئی، تو وہ خود ایک محرک بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہ کتاب کے ون دا مارننگ ون دا ڈے والے فلسفے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ صبح جیتو، دن جیتو۔ بالکل۔ جسمانی توانائی براہ راست آپ کی ذہنی چستی اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ صبح کی یہ چھوٹی سی جسمانی جیت پورے دن کے لیے ایک مثبت نفسیاتی رفتار، ایک مومنٹم قائم کرتی ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب آتے ہیں آر پر، ریڈنگ یعنی مطالعہ۔ مطالعہ؟ اس کا مطلب ہے ہر صبح چند منٹ کسی ایسی چیز کو پڑھنے کے لیے وقف کرنا جو آپ کے علم میں اضافہ کرے یا آپ کو تحریک دے۔ جی۔ یہ کوئی ذاتی ترقی کی کتاب ہو سکتی ہے، کسی کی سوانح عمری، کوئی معلوماتی مضمون، یا کوئی بھی ایسا مواد جو آپ کو بہتر بننے میں مدد دے۔
اور یہاں واقعی وہ مرکب اثر یعنی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا تصور سامنے آتا ہے، جس پر کتاب میں کافی زور دیا گیا ہے۔ مرکب اثر وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی مستقل کوششیں وقت کے ساتھ مل کر بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اچھا، جیسے روزانہ صرف 10 صفحے پڑھنا۔ شاید زیادہ نہ لگے، نہیں، 10 صفحے تو کچھ بھی نہیں، لیکن سال میں یہ کتنے بن گئے؟ تقریباً 3650 صفحات۔ او واو، یہ تو کئی کتابیں ہو گئیں۔ بالکل، تو یہ چھوٹی سی روزانہ کی عادت وقت کے ساتھ علم، سمجھ بوجھ اور نئے آئیڈیاز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بنا سکتی ہے۔ یہ آپ کو اپنے شعبے میں آگے رہنے، نئے نقطہ نظر حاصل کرنے یا بس متاثر رہنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت مشکل یا سنجیدہ قسم کی کتاب ہی پڑھی جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بامانی ہو اور آپ کی ترقی میں کسی نہ کسی طرح مدد کرے۔ وہ کوئی بلاگ پوسٹ بھی ہو سکتی ہے یا کسی ماہر کا انٹرویو۔ ٹھیک ہے۔ مقصد ہے مسلسل سیکھنے کی عادت ڈالنا اور ذہن کو نئے خیالات سے روشناس کرانا۔ سمجھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور SAVERS کا آخری جز ہے دوسرا S، اسکرائبنگ یعنی لکھائی۔ اسکرائبنگ، لکھائی۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو جرنلنگ کرنا۔ جی، جرنلنگ۔ اس کا مطلب ہے اپنے خیالات، اپنے احساسات، شکر گزاری کی وجوہات، جو سبق سیکھیں یا دن کے جو اہداف ہیں ان کو لکھنا۔ لکھنا اصل میں سوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب ہم اپنے خیالات کو کاغذ پر اتارتے ہیں نا، تو وہ زیادہ واضح اور منظم ہو جاتے ہیں، الجھن کم ہوتی ہے۔ یہ خود کو سمجھنے یعنی سیلف ریفلیکشن کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ شکر گزاری لکھنے سے مثبت جذبات کو تقویت ملتی ہے اور ہمارا نقطہ نظر بدلتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سنا ہے۔ اور جب آپ اپنے اہداف لکھتے ہیں تو ان کو حاصل کرنے کا عزم بڑھتا ہے۔ صرف چند منٹ کی جرنلنگ بھی ذہنی وضاحت لانے اور دن کے لیے ارادے مطلب انٹینشنز قائم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی خاص طریقہ ہے کہ کیا لکھا جائے؟ کبھی کبھی وہ خالی صفحہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ ہاں، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ صرف ان چیزوں کی فہرست بنا سکتے ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ اپنے دن کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات یا پریشانیاں چل رہی ہیں انہیں بس لکھ ڈالیں، جسے برین ڈمپ کہتے ہیں۔ برین ڈمپ، دلچسپ۔ جی، یا آپ مخصوص سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، جیسے آج میں کیا سیکھ سکتا ہوں یا آج میں کس طرح مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کے لیے کام کرے، آپ کے لیے مفید ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں سیورز: خاموشی، مثبت اقرار، تصور، ورزش، مطالعہ اور لکھائی۔ کتاب ان 6 عادتوں کو روزانہ اپنانے پر زور دیتی ہے۔ جی، روزانہ۔ اب اگر ہم کتاب کے مجموعی پیغام اور جو اس کے کلیدی اسباق ہیں ان پر نظر ڈالیں تو چند بنیادی خیالات ہیں جو بار بار سامنے آتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے پہلا تو وہی ون دا مارننگ ون دا ڈے، صبح جیتو، دن جیتو۔ کہ صبح کا آغاز آپ کے باقی دن کی سمت متعین کرتا ہے۔ پھر مائنڈ سیٹ فرسٹ، کہ آپ کی سوچ آپ کی حقیقت بناتی ہے۔ ذہنیت پہلے۔ جی پھر کمپاؤنڈ ایفیکٹ، کہ چھوٹی مستقل عادتیں بڑے نتائج دیتی ہیں۔ ہاں، یہ ہم نے مطالعے میں بھی دیکھا۔ بالکل۔ اور ایک اہم نقطہ ہے ارجنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، یعنی فوریت کا احساس اور جواب دہی۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایلروڈ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی دن کا انتظار نہ کریں کہ ہاں میں کروں گا۔ ہاں، وہ کسی دن تو کبھی نہیں آتا اکثر۔ بالکل، وہ کہتے ہیں آج ہی سے بلکہ ابھی سے فوراً شروع کریں۔ تبدیلی کے لیے ایک فوریت، ایک ارجنسی ہونی چاہیے۔ اور جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو یا کسی اور کو جوابدہ بنائیں، جیسے اپنے اہداف کسی دوست یا کوچ کو بتائیں یا اپنی پیشرفت کو لکھیں، ٹریک کریں۔ یہ چیزیں ہمیں راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ارجنسی والا نقطہ واقعی اہم ہے۔ ہم اکثر اچھی عادتیں شروع کرنے کو ٹالتے رہتے ہیں، کل سے کروں گی، پیر سے شروع کروں گی۔ بالکل۔ کتاب اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ زندگی میں میڈیوکر یعنی بس اوسط درجے پر مطمئن ہو جانا بہت آسان ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم غیر معمولی نتائج چاہتے ہیں تو ہمیں یہ فوریت کا احساس پیدا کرنا ہوگا کہ تبدیلی ابھی ضروری ہے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ وقت کی کمی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل دی جاتی ہے؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے صبح۔ جی، یہ سب سے عام بہانہ ہے۔
एलरॉड ये मानते हैं कि लोग मसरूफ होते हैं, इसीलिए वो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग का तस्वर भी पेश करते हैं। 6 मिनट की मौजिज़ाती सुबह? जी, यानी अगर आपके पास पूरा 1 घंटा नहीं है, तो हर ऐसे वी सरगर्मी को सिर्फ 1-1 मिनट दें। सिर्फ 1 मिनट? हाँ, 1 मिनट खामोशी, 1 मिनट इकरार, 1 मिनट तसव्वुर, 1 मिनट वर्जिश, जैसे जगह पर ही जॉगिंग कर ली, 1 मिनट मुताला, 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, और 1 मिनट लिखाई, चंद जुमले लिख लिए। ये तो कुल 6 मिनट बनते हैं। बिल्कुल। पैगाम यह है कि शुरुआत करना और मुस्तकिल रहना मिक़दार से ज़्यादा अहम है। ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप रोज़ कर रहे हैं। ये वाकई काबिल अमल लगता है। मतलब 6 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। यकीनन। 6? ये सिर्फ काम ज्यादा करने के बारे में नहीं है। ओह, यकीनन नहीं। ये सिर्फ काम ज़्यादा करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये बेहतर महसूस करने और ज़्यादा बामकसद ज़िंदगी गुजारने के बारे में है। अच्छा। ये रोज़मर्रा के तनाव, परेशानियों और मनफी सोच के खिलाफ एक तरह की आप कह लें ज़हनी और जज्बाती ढाल बनाने में मदद करता है। ज़हनी ढाल? जी, जब आप दिन का आगाज़ खुद पर तवज्जो देकर और मुस्बत अंदाज में करते हैं, तो आप बाहर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा तैयार, ज़्यादा लेस होते हैं। ये मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म-ओ-ज़ब्ती पैदा करता है, जो फिर ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी काम आता है। और ये ख्याल कि कामयाबी सिर्फ कुव्वत इरादा यानी विल पावर का नतीजा नहीं, बल्कि मुअस्सर निज़ाम और रसूमात बनाने से आती है। सुबह का मामूल इसी निज़ाम की एक मिसाल है। बिल्कुल दुरुस्त। कुव्वत इरादा जो है ना, वो एक महदूद चीज़ है। वो दिन भर इस्तेमाल होकर कम होती जाती है। हाँ, शाम तक तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अक्सर। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक मामूल या रस्म कायम कर लेते हैं, तो आपको हर रोज़ फैसला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करूं। वो खुदकार हो जाता है। आदत बन जाती है। जी, आदत बन जाती है। और ये मामूलात हमारे ज़िंदगी की जो गैर यकीनी सूरत हाल और अफरा तफरी है, उसके बीच में एक मुस्तहकम ढांचा फराहम करते हैं। ये हमें कंट्रोल का एहसास देते हैं, जो ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम देखें तो इस माखज़ से हासिल होने वाले सबसे अहम नताइज या टेक अवेज क्या हैं, जिन पर हमें गौर करना चाहिए? मेरे ख्याल में चंद बहुत अहम नुकात हैं। पहला तो ये कि हमारी सुबहें, ख़ास तौर पर दिन का वो पहला घंटा, हमारा सबसे कीमती और काबिल कंट्रोल असासा हो सकता है। हम इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कीमती असासा। दूसरा, एक मुनज़्ज़म और बामकसद सुबह का मामूल, जैसे SAVRs, कामयाबी की आदत को हमारी ज़िंदगी में गहराई से पेवस्त करने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, कि हकीकी और पायदार तब्दीली बड़ी कभी कभार की जाने वाली कोशिशों से नहीं आती, बल्कि छोटी रोज़ाना की मशकों में मुस्तकिल मिजाजी से आती है। वही कंपाउंड इफेक्ट। छोटी छोटी रोजाना की जीतें। बिल्कुल। और शायद एक और अहम बात यह है कि ये तरीक़ेकार इंतहाई काबिल रसाई है, मतलब हर कोई कर सकता है। जी हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है। ये किसी खास किस्म के इंसान के लिए नहीं है, या उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास बहुत फारिग वक्त हो। जैसा कि हमने जिक्र किया, कोई भी 6 मिनट से शुरू कर सकता है। सही। असल ताकत खुद इस रस्म में है, इस अमल में कि आप रोज़ाना जानबूझकर अपनी बेहतरी के लिए वक्त निकाल रहे हैं। ये फौरी तौर पर परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि अमल के ज़रिए आस्ता आस्ता मुस्तकिल तौर पर तरक्की करने के बारे में है। और ये छोटी छोटी रोज़ाना की जीतें मिलकर वक्त के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती हैं। इन तमाम नुकात पर गौर करते हुए एक हतमी सोच जो मेरे जहन में आ रही है और जो शायद सुनने वालों के लिए भी गौर तलब हो। जी, अगर ये मौजज़ाती सुबह दिन के आगाज़ को बेहतर बनाने पर इतनी मरकूज़ है, तो क्या इसके उसूलों में से कोई एक उसूल ऐसा है जिसे दिन के इख्तिताम पर लागू करना सबसे ज़्यादा मौसर हो सकता है, ताकि अगले दिन की तैयारी और बेहतर हो? वाह, ये एक बेहतरीन सवाल है गौर करने के लिए। शायद शाम को चंद मिनट की लिखाई, यानी स्क्राइबिंग। अच्छा। हाँ, मतलब दिन भर के वाक़यात पर गौर करना, जो सबक सीखे वो लिखना, या अगले दिन के लिए अपने इरादे, अपनी नीयतें कायम करना। या फिर शायद चंद मिनट की खामोशी। खामोशी? जी, ताकि दिन भर का जो तनाव है वो कम हो सके और पुरसुकून नींद आए। ये यकीनन एक दिलचस्प ज़ाविया है सोचने के लिए कि इन उसूलों को शाम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल।
تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو ہیل ایل روڈ کی کتاب دی میریکل مارننگ کے بنیادی تصورات پر، سیورز فریم ورک اور اس کے پیچھے کی سوچ پر۔ جی، امید ہے کہ یہ جائزہ سننے والوں کے لیے مفید رہا ہوگا اور انہیں کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا۔ شکریہ۔